السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات لازمی اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسلامیات لازمی کا وہ ہے عقیدہ آخرت، یعنی ہمارے بنیادی عقائد میں جو ہمارا آخری عقیدہ ہے، پانچواں عقیدہ، کہ یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ ایک دن جو ہے یہ تمام دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی اور اس دن تمام انسانوں کے اعمال کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا، اسے عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ کا جو مفہوم ہے لفظ آخرت، اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں ہونے والی چیز، اور اس کے مقابلے میں یعنی اپوزٹ، اس کے متضاد میں جو ہے وہ لفظ دنیا کا بولا جاتا ہے۔ لہذا دنیا جو ہے وہ قریب ترین چیز ہوتی ہے اور آخرت جو ہے وہ دور یعنی بعد میں آنے والی چیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کا مطلب ہے کہ دنیا جب ختم ہو جائے گی، سب کے آخر میں جو ایک دن آئے گا جب تمام انسان جو مر چکے ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور ان تمام انسان کا نیک اور بد اعمال کا جو بدلہ ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ تو ایسے دن کو جو ہے اس کو آخرت کا نام دیا گیا۔ اس دن ہر انسان کو جو ہے اس کی جو اعمال ہیں ان کا بھرپور جو ہے اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ جو نیکوکار ہوں گے ان کو جنت دی جائے گی، اور جو برے لوگ ہوں گے انہیں اذیت ناک جگہ یعنی جہنم میں رکھا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانفطار میں آیت نمبر 13 اور 14 میں، ان الابرار لافی نعیم و ان الفجار لافی جحیم، کہ بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور جو گناہ گار ہیں وہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اب آخرت کی جو زندگی ہے اس کا خلاصہ اگر ہمیں کوئی بولے کہ آخرت کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ آخرت دنیا کا ایک زندگی کا جو ہم نے کیا ہے اس عارضی زندگی میں، اس کے امتحانی نتائج کا دن ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہم بوئیں گے آخرت میں وہی ہمیں اس کا ثمر ملے گا۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو اچھا پھل ملے گا، اگر بدیاں کریں گے تو ہمیں آخرت میں اسی کے بدلے میں جس طرح کا وہ پھل ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ اب کائنات کی ایک ہر چیز جو ہے وہ ایک عمر رکھتی ہے، کہ جس طرح ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری چیز آ جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام میں ہر چیز کا جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے۔ کہ پوری دنیا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کی یقین دہانی کروا دی کہ آخرت کے دن جو ہے وہ تمام کو نیکوکاروں کو ان کی جزا ملے گی اور برے مال والوں کو ان کی سزا ملے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قرآن پاک میں ان کی باتوں کا جو تھا وہ جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کے جو شبہات ہیں ان کے جواب قرآن پاک میں سوال کے ساتھ ہی بیان کیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ شبہات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ کیا شبہ کرتے ہیں کہ وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کہتے ہیں ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا ہمیں پھر نیا جنم دیا جائے گا؟ یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر زمین میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہم پھر سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ پھر دوسرا اعتراض وہ کرتے ہیں مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَہِیَ رَمِیمٌ، کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بسیدہ ہو گئی ہوں گی، یعنی قبروں میں جب ہڈیاں جو ہیں ان کے اوپر سے ماس ختم ہو چکا ہوگا، ہڈیاں بسیطہ ختم ہو چکی ہوں گی، تو کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر تیسرا اعتراض وہ کرتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین، کہ ہمارے لیے زندگی نہیں ہے مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہونا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کے ان شبہات کو دور فرماتے ہوئے قرآن پاک میں ہی ان کا جواب بیان کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ یعنی جب وہ اپنے انبیاء سے سوال کرتے تھے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جواب دیں کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ خلا کہ تم بے جان تھے پھر جلایا، یعنی زندہ کیا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا یعنی زندہ کرے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش سے لے کر آخرت تک کے تمام منظر کو بیان کر دیتے ہیں کہ تم پہلے بے جان تھے، یعنی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ تم کو مارے گا اس دنیا کی موت، اور پھر آخرت کے دن تمہیں اسی کی طرف جو ہے وہ لٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ سو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ ہوگے؟ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، میں نے تمہیں اس دنیا میں بے مقصد بھیجا تھا ایسی فالتو میں؟ کیا تمہیں اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ تم میرے پاس لٹائے جاؤ گے؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ لوگ جو عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے جوابات بھی ساتھ میں قرآن پاک میں ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے، کیوں اسلام نے آخرت کے دن کا جو عقیدہ ہے، آخرت کا جو دن ہے، اس کو ہمارے عقائد میں شامل کر دیا کہ اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ہر حال میں لازمی ہے۔ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں متقین کی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود غرضی نفس پرستی میں ڈوب کر جب ناانصافیاں کرتا ہے، دل و انصاف کو بھول جاتا ہے، جنگل کا قانون ایک رائج ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ یاد آ جائے گا آخرت کا ایک دن ہے جب انسان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا اور اپنے وہ اعمال بد سے باز آ جائے۔ جس طرح عقیدہ آخرت کی انسان کی زندگی پر کچھ اثرات تھے، اسی طرح عقیدہ توحید کے انسان کی زندگی پر کچھ اثرات ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت کے بھی انسانی زندگی پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، کہ انسان جو ہے وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ جب وہ نیک عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، برے عمل کرے گا تو اسے دوزخ کا عذاب جو ہے وہ چکھنا پڑے گا، لہذا وہ اپنے تمام برے اعمال جو ہے ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی سے رغبت کرتا ہے، نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد جو انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ بخادری اور سرفروش، یعنی اس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی ڈر نہیں رہتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوئے ہمیشہ راہ حق پر رہتا ہے۔ اس کے بعد صبر و تحمل، کہ انسان کی دنیا میں جو بھی مشکلیں برداشت کرتا ہے وہ اسی یقین سے کرتا ہے کہ آخرت کے دن میں اسے اس کی جزا اور مل جائے گی، اور جو لوگ اس کے ساتھ اس دنیا میں ناانصافی کرتے ہیں آخرت میں انہیں اس کا انصاف مل جائے گا۔ اس کے بعد مال خرچ کرنے کا جذبہ، عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے انسان جو ہے دنیاوی زندگی میں جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ بھی رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے، اس کی سخاوت کے ذریعے سے اس کی جو ہے آخرت کی زندگی سنور جائے۔ اس کے بعد انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں اپنے فرائض جو ہے وہ صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے گا تو آخرت کے دن، قیامت کے دن اسے جو ہے اس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کرنی پڑے گی، لہذا وہ ان تمام اعمال پر نظر رکھتے ہوئے، عقیدہ آخرت کے یقین رکھتے ہوئے اپنے اندر یہ تمام جتنے بھی اثرات ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے فرسٹ چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک، ہمارے 5ویں عقیدے کا آخری ٹاپک، انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا اسلامیت لازمی کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔